مالک نے اعلان فرما دیا اجعلتم سقایت الحاجی و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو تم پانی پلاتے ہو، تم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، لیکن عقیدہ توحید کے برابر نہیں ہے۔ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد بھی دوزخی، حاجیوں کو پانی پلانے کے بعد بھی دوزخی۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ابو جہل بیت اللہ کے سیر میں جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے ہم پہ پتھروں کی بارش نہ کر دے، کوئی دردناک عذاب دے دے۔ اللہ کہتا ہے اے پیارے محبوب میں عذاب نہیں بھیجوں گا تب تک تو ان میں موجود ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسری وجہ یہ ہے یہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اٹھاؤ ابن کثیر، اس کا مصداق کون تھا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کا مقصد اور یہ اس کا مخاطب کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل ابن کثیر میں لکھا ہے حاجی ابو جہل اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک 10,000 مرتبہ استغفر اللہ نہیں پڑھ لیتا تھا۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، ہر کھانا کھانے سے پہلے 10,000 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ حج کیے 60 حج کیے، 60 حج ابو جہل نے 60 حج کیے، پھر بھی دوزخ کا ایندھن ہے کیونکہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید نہ ہو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا فائدہ نہیں، چلے کاٹنے کا فائدہ نہیں، حاجی کو پانی پلانے کا فائدہ نہیں، دودھ کی سبیلیں لگانے کا فائدہ نہیں، بڑی بڑی خدمتیں، بڑی بڑی ریاستیں، بڑے بڑے چلے، بڑی بڑی محنتیں، کوششیں، کاوشیں ضائع بیکار۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید ہوگا تو نجات ہوگی۔